اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلي عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے اور حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج ایک مرتبہ پھر ہم عرفان القرآن کورس اور انگلش لینگویج کورس کی کلاس میں حاضر ہیں. اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. حصۃ التجوید سے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. آج تعداد مجھے کم لگ رہی ہے یا ہے؟ اچھا چلیں. کل ہم نے پڑھا تھا حصۃ التجوید میں درجات و کیفیات قرآن کا بیان، ایسا ہی ہے، لیکن اس کا ہم نے ایک سطحی جو ہے نا وہ انٹرو لیا تھا. آج اس کو ذرا ان ڈیپتھ اس کی اسٹڈی کر لیں گے ہم. تو ٹاپک آپ کا وہی رہے گا، درجات و کیفیات قرآن. ہم نے پڑھا تھا کہ رفتار کے اعتبار سے قرآن پڑھنے کے کتنے ہیں جی طریقے؟ 4. شاباش، ٹھیک ہے. اور جو پہلا تھا وہ کیا تھا؟ ڈائریکٹ ہم اپنے ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں. جی، جو پہلا تھا طریقہ وہ تھا قرات بالتحقیق. قرات بالتحقیق. آج اس کو ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس کو آپ لکھ لیں. استاد کے سامنے قرات بالتحقیق کی ڈیفینیشن لکھ لیں کہ استاد کے سامنے قواعد تجوید، استاد کے سامنے تجوید کے قواعد یا قواعد تجوید اور معانی اور مطالب کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھنا قرات بالتحقیق کہلاتا ہے. دو چیزیں آتی ہیں، ایک ہے تجوید کے قواعد آگے، دوسرا اس کا میننگ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھنا. ٹھیک ہے، نہ صرف مخارج اور صفات کا لحاظ رکھنا بلکہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ قرآن پڑھنا. استاد کے سامنے یہ کیا کہلائے گا؟ قرات بالتحقیق. جس طرح ترجمۃ القرآن کی کلاسز ہوتی ہیں یا ترجمہ و تفسیر آپ لوگ کرتی ہیں، اس میں استاد موجود ہوتا ہے. آپ اس کے سامنے متن بھی پڑھتی ہیں قرآن پاک کا، اور متن پڑھتے وقت بھی آپ قواعد تجوید یعنی کہ مخارج اور صفات کا لحاظ بھی رکھتی ہیں، پلس آپ اس کی انڈرسٹینڈنگ لے رہی ہوتی ہیں. آپ اس کی ریڈنگ کرتی ہیں دو آسپیکٹس کے ساتھ، ریسیٹیشن کرتی ہیں دو آسپیکٹ کے ساتھ. پہلا آسپیکٹ ہوتا ہے ریسیٹیشن فار میننگ اور دوسرا آسپیکٹ ہوتا ہے ریسیٹیشن فار انڈرسٹینڈنگ. اس لحاظ سے آپ ریسائٹ کریں کہ آپ کو لفظی ترجمہ سمجھ آ جائے، اور لفظی ترجمہ پھر دو طرح سے سمجھ آئے. ایک اس کا ادبی ترجمہ سمجھ آ جائے، لغوی ترجمہ، ٹھیک ہے، لغوی معنی اور دوسرا اس کا کانٹیکسچوئل میننگ سمجھ آ جائے کہ اب اللہ نے اس لفظ سے کیا مراد لیا ہے. تو اس کو کہیں گے قرات بالتحقیق، ریسرچ کے ساتھ جو پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو میں نے اس کو ایکسپلین کر دیا نا. تو ڈیفینیشن آپ کو خود اپنے الفاظ میں لکھنی چاہیے نا. آپ لکھ رہے ہیں کہ استاد کے سامنے قواعد تجوید اور معانی اور مطالب کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھنا قرات بالتحقیق کہلاتا ہے. اس کی ایکسپلینیشن ابھی میں نے آپ کو دے دی ہے. جیسے مدارس میں پڑھا جاتا ہے، آپ اگزامپل کے طور پر لکھ سکتی ہیں جیسے مدارس میں پڑھا یا پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو میں نے انٹرپریٹ کیا نا کہ ترجمہ تفسیر ایک عام کورس ہے جو بچیاں جو ہے نا وہ کرتی ہیں اکثر میٹرک کے بعد یا اس سے پہلے شروع کر دیتی ہیں. اس میں آپ کے پاس استاذ ہوتا ہے
اور استاذ کے سامنے آپ جب قرآن پڑھتی ہیں تو پھر آپ اس کے مخارج اور صفات کا بھی لحاظ رکھتی ہیں، آپ معانی کو بھی انڈرسٹینڈ کرتی ہیں، آپ مفاہیم کو بھی انڈرسٹینڈ کرتی ہیں، مطالب کو بھی کرتی ہیں. تو یہ جو ساری انڈرسٹینڈنگ اس انداز سے ہے، اس کو کہتے ہیں قرات بالتحقیق، گویا تحقیق کر رہی ہوتی ہے اس کی. سمجھ آ گئی؟ بولیں. اوکے. دوسرا تھا قرات بالترتیل. اب یہ ہم نے بڑے سٹارٹ میں ویسے بھی کلیئر کر لیا تھا کہ یہ کیا ہوتی ہے. قرات بالترتیل، اس کو بل نہیں پڑھنا. کیا پڑھنا ہے؟ بل. یہ آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا. کچھ حروف ہوتے ہیں جو حروف کاماری ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں حروف شمسی، اور دونوں کے شروع میں الف لام تو لگ سکتا ہے مگر کہیں پڑھا جاتا ہے اور کہیں نہیں پڑھا جاتا، مگر لکھنے میں دونوں صورتوں میں آتا ہے. یہ آگے جا کے آئیں گے. جی. قرات بالترتیل، قرآن مجید کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھنا، ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنا. قرآن مجید کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھنا. اب وہ کیسے پڑھیں گے آپ؟ ظاہر ہے مخارج اور صفات کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھنا. آپ یہ بھی ڈیفینیشن لکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کو مخارج اور صفات کا لحاظ رکھتے ہوئے خوبصورتی سے پڑھنا، خوش الحانی سے پڑھنا، خوش اخلاقی سے پڑھنا، کچھ بھی آپ لکھ لیں. یہ کیا کہلائے گا؟ بولیے قرات بالترتیل. اب اس کی جو مثال ہے، آپ دیکھتے ہیں قراء حضرات تلاوت جب کر رہے ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ آج ڈیلی آپ کی کلاس سٹارٹ ہوتی ہے نا، تو یہ آپ قرات بالترتیل کرتی ہیں. ٹھیک ہے؟ یعنی پروگرام کے آغاز میں جس رفتار کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اس کو قرات بالترتیل کہتے ہیں. کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے نا، اس کے شروع میں جس انداز سے پڑھا جاتا ہے، آپ کی کلاس ہوتی نا ڈیلی، تو آپ تلاوت کرتی ہیں، آپ پڑھتی ہیں جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب آپ وقف کریں گے، آپ فوری بسم اللہ نہیں پڑھتی اور ترتیل کے ساتھ پڑھا. پھر آپ پڑھتی ہیں اگلی. ٹھیک ہے؟ پھر آپ کہتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب پھر آپ ردم سلو کر لیتی ہیں، پھر آپ گیپ ڈالتی ہیں، پھر آپ سورہ کوثر جو بھی آگے پڑھتی ہیں، پھر اینڈ پہ آپ صدق اللہ العظیم کی ترتیل کے ساتھ پڑھتی ہیں، ایک خاص لے میں جب جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں قرات بالترتیل. سمجھ آ گئی؟ پروگرام کے شروع میں جو تلاوت کی جاتی ہے، اس کی عمدہ مثال ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے قرات بالحدر. بولیے قرات بالحدر کے ساتھ پڑھنا. اکثر آپ یہ سنتے ہوں گے نا کہ حدر کے ساتھ پڑھو یا حدر کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے. یہ حدر ہے، قرات بالحدر. اس میں بھی قواعد کا لحاظ آپ نے رکھنا ہی رکھنا ہے ہر حال میں. ٹھیک ہے؟ تو آپ اس میں بھی لکھیں کہ قرآن مجید کو قواعد تجوید کا لحاظ رکھتے ہوئے تیزی سے پڑھنا. قرآن مجید کو قواعد تجوید کا لحاظ رکھتے ہوئے ہاں جی تیزی سے پڑھنا. یہ جلدی جلدی کہہ لیں آپ پڑھنا. ٹھیک ہے؟ لیکن اتنی جلدی نہ پڑھنا کہ آخری کلمہ ہی سمجھ آئے، بیچ کا کچھ سمجھ نہ آئے. جیسے الا ماشاء اللہ، اس کی مثال بھی نماز تراویح ہے. لکھ لیں نماز تراویح.
آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا قرات بد حضر کہاں کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب نماز تراویح میں ہم تیزی سے پڑھتے ہیں، مگر اتنا تیزی سے نہ پڑھنا کہ نہ پڑھنے والے کو پتہ ہو وہ کیا پڑھ رہا ہے، نہ سننے والے کو پتہ ہو کیا سن رہا ہے۔ کچھ ہماری عادتیں بھی ایسی ہو گئی ہیں کہ ہم نے اول تو نماز تراویح پڑھنی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم آسانی ڈھونڈتے ہیں، یہ کون سا فرض ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد اگر پڑھنی ہے تو ہم نے 8 پڑھ کے نکل آنا ہے، نصف بھی نہیں پڑھنی، نصف سے بھی کم پڑھ لینی ہے۔ یہ ایک فقہی مسئلہ آپ دریافت کیجئے گا، کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، 8 کا کم از کم نہیں ہے، اور اس کا آپریشن آپ کروائیے گا لفظ ترویحہ سے، تراویح سے نہیں، ترویحہ، کہ ترویحہ کتنے پہ سٹینڈ کرتی ہے، پھر تراویح کی بات آئے گی نا بعد میں، تو یہاں سے آپ آپریشن کروائیے گا فقہی کلاس کے اندر کہ ترویحہ سے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کیا 8 ہے، 10 ہے، 12 ہے، 20 ہے کیا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اس کو حکماً جو ہے نا آرڈر دیا تھا کہ مساجد کے اندر جماعت کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے۔ اس کے پیچھے علت یہ تھی کہ لوگ اس عمل کو چھوڑتے جا رہے تھے، اس لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس انداز سے پھر میں کہہ رہا تھا کہ اللہ ماشاءاللہ پھر ہم اس مسجد کو ڈھونڈتے ہیں جہاں پر سب سے جلدی ختم ہوگی تراویح، تو یہ غلط چیز ہے، قرآن کے آداب کے خلاف ہے۔ اس سے بیٹر یہ ہے آپ اپنی انفرادی پڑھ لیں چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ، انفرادی بھی پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ اس کو پڑھ لیں، لیکن انفرادی اور اجتماعی میں وطروں کا جو ہے نا تھوڑا فرق ہے ادائیگی کا، کہ وہ کس طرح سے جو ہے نا وہ کرتے ہیں، مختلف طریقے ہیں، وہ آپ پوچھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو قرات بالحدر اس کو، اور آخر میں کیا تھا؟ قرات بالتدویر، قرات بالتدویر۔ قرات بالتدویر۔ اب اوپر ایک تھا ترتیل سلو موشن میں، جیسے میں نے مثال دی تھی آپ کو، پھر حدر فاسٹ موشن میں۔ اب ان دونوں کا درمیان جو ہے نا وہ تدویر کہلاتا ہے، یعنی کہ نہ بہت زیادہ تیز نہ بہت زیادہ آہستہ، بلکہ درمیانی رفتار سے، ٹھیک ہے؟ لیکن تجوید جو قواعد ہیں، قواعد کے جو تجوید کے جو قواعد ہیں اس کا لحاظ اس میں بھی جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ تو قرآن مجید کو ترتیل اور حدر کی درمیانی رفتار سے پڑھنا، قرآن مجید کو یہ جو اوپر آپ نے قرات بالترتیل اور قرات بالحدر کی درمیانی رفتار سے پڑھنا، قرات بالتدویر کہلاتا ہے۔ اب اس کی بہترین آپ کی جو مثال ہے وہ نماز پنجگانہ میں جب امام صاحب قرات کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ نہ تو وہ تحقیق کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ ہی وہ ترتیل کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر ان کے پیچھے نمازی کوئی نہیں بچے گا خیر سے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی وہ جو ہے نا وہ حدر کے ساتھ بہت تیزی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک درمیانی جو رفتار ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ قرات کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسی قرات کو قرات بالتدویر کہا جاتا ہے۔ نماز پنجگانہ میں جو امام صاحب قرات کرتے ہیں یہ اس کی مثال آ جائے گی، یا فرض نمازوں میں لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، چاروں میں ایک چیز کامن ہے، وہ کیا ہے؟ تجوید جو قواعد ہیں، قواعد جو ہیں نا تجوید کے، وہ ہر حال میں آپ اس کو ایسے ہی پڑھیں گے، یعنی کہ ترتیل کا خیال ہر حال میں جو ہے نا وہ رکھا جائے گا، خوبصورتی جو ہے مزین کر کے آپ جو ہے نا وہ پڑھیں گے۔ چلیں تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اونچی آواز میں، فتلقى
آدم، اونچی آواز میں، ہاں بآواز بلند کریں، من ربہ کلمات فتاب علیہ. ہاں جی، معاملہ خراب تو نہیں ہوا جی؟ غنہ کہاں ہونا ہے؟ کیونکہ فا حروف نہیں، فا کیا ہے؟ حروف اقفا میں سے ہے. تو ہم پڑھیں گے کلمات فتاب علیہ، اونچی آواز میں. یہ علیہ سمجھے، میں نے وقف کیا ہے، ٹھیک ہو گیا وقف. یا میں اس کو الا پڑھوں گا اور ہی ختم کر دوں گا. اصل میں یہ الا اور ہی ہے، بیسیکلی کیا ہے؟ الا ہے اور ہی ہے، تو ہی ختم ہو کے الا رہ جائے گا نا. ایک منٹ جی، ہی ختم ہو کے الا رہ جائے گا، ہی ختم ہو کے تو الا رہ جائے گا. نہیں، پھر رہنے دیں، آپ جواب نہ دیں. ہاں جی، اور کو بتائے گا میں نے ٹھیک کیا وقف؟ علیہ پہ میں نے اپنے سانس کو روکا ہے. جی، علیہم پڑھیں گے. ہاں، علیہ کیا کریں گے؟ آخر میں ہاں پہ بھاری ساؤنڈ آئے گی. علیہ، اب ٹھیک ہے. ہی پڑھنا ہی نہیں ہے، پڑھ کے دکھائیں. علیہ ایسے، یعنی ہاں کیا ہو جائے گی؟ ساکن ہو جائے گی. ٹھیک ہے، چلیں. انہ هو التواب الرحیم. ٹھیک ہے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. میں نے غنہ نہیں کیا منہا پہ، کیا مجھے کرنا چاہیے تھا نون پہ غنہ؟ تو پھر آپ کیوں کرنا چاہیے؟ آپ کہہ رہی ہیں نا کرنا چاہیے، تو کیوں؟ نہیں پتا، پکا تھا. جی شاباش. ہا حروف حلقی یا حروف اظہار میں سے ما قبل نون ساکن ہے، تو غنہ کسی صورت میں نہیں ہوگا، بلکہ نون کی ساؤنڈ کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اظہار کریں گے. ٹھیک ہے، اس لیے ٹھیک ہے. اچھا، جمیع یہ وقت ٹھیک ہے، اوکے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، یہ اوپر حمزہ ہے، ٹھیک ہے، یہ یا نہیں ہے بلکہ یہ جزم آ جائے گی. ٹھیک ہے، ہلکا سا جھٹکا لگے گا، اتنا جھٹکا نہیں کہ آئین فیل ہو. ٹھیک ہے، یہاں سے یَأْتِيَنَّكُمْ. اچھا، اب اگلی میم کو بھی دیکھیں. یَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّی، سارا ٹھیک پڑا ہے. میں نے 2-3 جگہوں پہ غنہ کیا ہے، سب ٹھیک ہے، سارے ٹھیک ہے. بولیں، دوبارہ بولوں. میں کہہ رہا ہوں یَأْتِيَنَّ پہلا غنہ، ٹھیک ہے. نَکُمْ دوسرا غنہ. مِنِّی تیسرا غنہ. 3 غنے میں نے کیے ہیں، کٹھے آ گئے 3 غنے. ٹھیک ہے، پیچھے نہیں جانا، ایسے ہی بتاؤ تو. پیچھے بہت دور ہے، کہاں ڈھونڈیں گے اسے. جی بولیں. صحیح کیا؟ کیسے؟ وجہ اس کے اوپر شد ہے. پہلا غنہ میں نے کہاں ہوا ہے؟ کس حرف پر ہوا ہے پہلا غنہ؟ حرف کون سا ہے جس پر غنہ ہوا ہے؟ نون کے اوپر. کیوں کیا ہے؟ کیوں کیا ہے؟ شد ہے، تو نون کے اوپر شد آ جائے تو پھر کیا غنہ کرتے ہیں؟ کس حال میں کرتے ہیں اور کس میں نہیں کرتے؟
کس حال میں کرتے ہیں کس میں نہیں کرتے ہیں؟ ہر حال میں کر دیتے ہیں، جس بھی نون پر شد آ جائے، نہیں نہ کرتے، پھر کس حال میں کرتے ہیں؟ آپ بتائیں گے کس حال میں غنہ نون پر شد آنے کی صورت میں کرتے ہیں اور کس حال میں نہیں کرتے؟ نون حروف اخفاء میں سے ہے؟ اچھا نہیں، یہ اس کا جواب نہیں ہے جی۔ وہ تو ٹھیک ہے، ہر نون مشدد پہ گناہ ہو جانا ہے، پورے قرآن میں جہاں بھی نون مشدد آ جائے گناہ ہو جانا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے بتائیے کیا کہہ رہی ہیں؟ نہیں ہوگا، یہ ہوئی نا بات، کوئی نہ کوئی قاعدہ تو نکلانا، ٹھیک ہے؟ اوکے، سب کا اتفاق ہے۔ اب کسی کا اختلاف ہے تو آپ مجھے بتائیں۔ سب کا اتفاق ہے جی؟ کس کا اختلاف ہے میں کہہ رہا ہوں تو مجھے بتائیں، ہاتھ شو کروا کے تو مجھے پتہ چل جائے گا۔ آپس میں مشاورت نہ کریں، جو آپ کے ذہن میں ہے، آپ کا نالج کیا کہتا ہے وہ بتائیں، ہاتھ شو کروائیں۔ اوکے، 1 2 3، یہ نہیں آپ کو اندازہ نہیں، آپ آنکھیں مل رہی ہیں۔ چلیں آپ بتائیے بھئی، نون مشدد جب ہو جائے نا، سن لیں، یا میم مشدد ہو، یہ میں نے بتایا تھا آپ کو، ٹھیک ہے؟ بہت دفعہ، ٹھیک ہے؟ ہاں، مطلب کہ آپ ایک سوال کا جواب دیں گی تو میرا دوسرا نکل آتا ہے، دوسرا دیتی ہے تو تیسرا نکل آتا ہے، تیسرا دیتی چوتھا نکل آتا ہے۔ کیوں؟ آپ ہر لحاظ سے ادھر سے کوئی گھیرے میں لے لیں، ادھر سے لے لیں، ادھر سے لے لیں، ادھر سے لے لیں، آپ کے پاس بچ نکلنے کی سبیل موجود ہے، آپ پھنس نہ جائیں کسی جگہ پہ بھی آ کے۔ بہت سارے لوگ آپ کو زندگی میں ایسے ملیں گے جو فقط آپ کا امتحان لینے کے لیے کوشچن کریں گے اور کوشچن بنا بنا کے لائیں گے، تو آپ کسی میدان میں بھی نہ ہاریں، ٹھیک ہے؟ اور جو اس کا تو کوئی قاعدہ ہی نہیں ہے، یہ ہر حال میں نون پر شد اور میم پر شد دیکھ لیں تو ہر حال میں آواز کو ناک میں لے جائیں، غنہ کرنا واجب ہے۔ غنہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ کس پر؟ نون مشدد اور میم مشدد پر، ٹھیک ہے؟ تو کسی میدان میں ہرنا نہیں ہے، کیونکہ جو علی والے ہیں وہ کسی بھی میدان میں نہیں ہرتے، ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں، میں کوشش تو کرتا ہوں، میرا خیال ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں کیا جس دن میں ریویژن نہ کروائی ہو، اور متعلقہ ریویژن نہیں کرتا۔ متعلقہ ریویژن وہ ہوتی ہے جو پچھلا سبق ہے اس کی فقط، بہت دور دور بھی آپ کو لے کے جاتا ہوں، اسی لیے کہ چیزیں ریمائنڈر میں رہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ان سب پر گناہ ہو گیا۔ اب یہاں میم بھی مشدد تھی، پہلا نون مشدد، پھر میم مشدد، پھر نون، تو تینوں پہ گناہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب اس کو دیکھیے گا، ہدن فمن تبیا۔ اب بتائیں، میں نے پڑھا ہے ہدن فمن تبیا، پہلے ہدن کی بات کر لیتے ہیں، جی شاباش۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ نون تنوین اس کو کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ شاباش، ٹھیک ہے۔ آگے کیا آ رہا ہے؟ حرف ہاں، تو کیا پڑھیں گے؟ ہدن، ہدن نہیں، ساؤنڈ کو ظاہر نہیں کریں گے، غنہ جو ہے نا وہ ساؤنڈ کو ظاہر نہیں کرنے دیتا، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کو چھپائیں گے، ہم کیا پڑھیں گے؟ ہدن۔ اچھا، آگے فمن، اس کو بھی ساؤنڈ کو ظاہر کریں گے؟ نہیں کریں گے، کیونکہ تا بھی حروف اخفاء میں سے ہی ہے نا، تا بھی، تو ہم پڑھیں گے فمن تبیا ہدایا، بولیے ہدایا۔ اچھا، آپ نے یہاں سے تلاوت نہیں کی، یہاں سے پھر کر لیتا کہ آپ کا حصہ شامل ہو جائے۔
ہدن فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم. اچھا جی، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. فا کا معنی کیا ہے؟ بس. اچھا، مضمون ابھی وہی چل رہا ہے، زمین پہ اتار دیا، ٹھیک ہے. اب وہ کہاں اتارا یہ اب شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں نا. سری لنکا میں وہ مقام ہے، وہ پہاڑ ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا تھا، ٹھیک ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو آسمان سے تو اکٹھا اتارا، مگر زمین پہ یکجانی کیا تھا فوری طور پر، ایک کو ایک طرف اور دوسرے کو دوسری طرف، ٹھیک ہے. اس کے بعد آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ تلقا، سیکھ لیے یعنی کسی سے سیکھے ہیں نا. کون ہے؟ رب سے، اپنے استاد سے سیکھ لیے. یہاں پر ایک جو ہے نا وہ تربیتی نقطہ ہے کہ استاد کا رول کیا ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ سے کوئی بھول ہو بھی جائے تو پھر بھی استاد کو شفیق ہونا چاہیے. تلقا میں شفقت ہے اس کی، پھر بھی اس نے سکھا دیے کہ اچھا تم سے بھول ہوگی اور تمہیں احساس بھی ہو گیا بھول کا، ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے کہ اب آپ بھی اپنی شفقت جو ہے نا برتیں. آپ اسی طرح نہ ادھر ہی منہ موڑ کے نہ، نہیں میں تمہیں اپنی کلاس میں دیکھنا ہی نہیں چاہتی، جب میں آؤں میری کلاس میں تم بیٹھی نہ ہو، نہیں ایسا نہیں، ٹھیک ہے. تو شفیق رویہ ہونا چاہیے. پھر رہنمائی کے لیے سکھا بھی دیے. کس کو سکھائے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو. من سے رب ہی اپنے، ٹھیک ہے، اپنے رب سے حضرت آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے کلمات، کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. کچھ کلمات سیکھ لیے. پس تابہ، توبہ قبول فرمائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلمات وہ تھے جس سے توبہ قبول ہو، ٹھیک ہے، جس سے جو بھول ہے، ٹھیک ہے، وہ قبولیت جو ہے نا اس کی ہو جائے کہ ہاں بھول ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو معافی کی طرف جو ہے نا معاملہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ پر یا اوپر ہی، اس پر، یعنی اس پر پھر توبہ جو ہے نا وہ قبول فرما لی. ان بے شک وہ مراد کون ہے؟ ہوا وہی، بے شک وہ، ہاں وہ، کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چیز نکال رہی ہے. ہاں یہ بتائیے یہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ یہ ضمیر کس کی طرف؟ دیکھیں تین چیزیں، یا تو اللہ تعالی، یا حضرت آدم علیہ السلام، یا وہ جو کلمات سیکھ لیے ان پر. حضرت آدم علیہ السلام پر. اچھا فرض کریں یہ حضرت آدم علیہ السلام پر ضمیر لوٹ رہی ہے، پھر آپ ترجمہ کر لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، پس آدم علیہ السلام پر توبہ قبول فرمائی. تو یہ تو ترجمہ ہی نہیں بنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ضمیر جو ہے نا وہ یہ کلمات پر لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے. علیہ یعنی اس پر، یعنی یہ جو کلمات ہیں سیکھیں اس پر کیا ہے؟ توبہ قبول فرما لی. اچھا جی، تواب کہتے ہیں سب سے زیادہ توبہ قبول فرمانے والا، سب سے زیادہ جو ہے نا جو معافی دے دیتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ بھی اللہ پاک نے جو ہے نا وہ اس بات میں بھی انسان کو تھوڑا جھنجھوڑا ہے کہ دیکھو میں رب ہو کر، تکبر میرا لباس ہے، ٹھیک ہے، تو میں رب ہو کر بھی جو ہے نا وہ اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہوں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہوں. تو میں اپنی مثال پیش کر رہا ہوں، تم میرے بندے ہو، تو میرے بندوں سے دوسروں سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، ٹھیک ہے، کوئی بھول ہو جائے، ٹھیک ہے، تو تم انہیں معاف کر دیا کرو. ہم معاف نہیں کرتے جلدی، وہ پھر معاف کر دیتا ہے. بندہ ہمارے سامنے التجائیں کرتا رہتا ہے تو ہم معاف نہیں کرتے، اور اس کے سامنے آپ صرف رونے والا منہ بنا لیں
رونے والا صرف منہ بنا لیں، آنسو نہ بھی گرے نا، وہ اتنا رحیم اور کریم ہے، ہو دل سے، یہ شرط ہے، فٹافٹ معاف کر دیتا، ٹھیک ہے۔ اور ایک خطا نہیں معاف کرتا، وہ کہتا ہے ساری اگلے پچھلے سب گناہ میں نے معاف فرما دیے، ٹھیک ہے۔ الرحیم کا ترجمہ آپ پڑھ رہے ہیں؟ ہاں، ہمیشہ رحم فرمانا کر لیں، فرمانے والا، ٹھیک ہے۔ اب کل فرمایا کس نے؟ ہم نے، تو اس کا مطلب یہ ہے ضمیر نہ کی اللہ کی طرف لوٹ رہی، اہبتو اتر جاؤ، من سے، ہاں اس سے، جمیع تم سب، ٹھیک ہے۔ فا بس، اما اگر کبھی، یاتین آئے کم تمہارے لیے یا تمہارے پاس آئے، من سے یا میری، یعنی میری طرف سے اگر تمہارے پاس کچھ آئے، باری تعالیٰ کیا ہے؟ ہدن، ہدایت آئے۔ اب وہ انبیاء کی صورت میں، رسل کی صورت میں، اور جو کتب ہیں، ٹھیک ہے، آسمانی، ان کی صورت میں جو ہدایت آئے میری طرف سے، تو تمہارا کام کیا ہے؟ فا کا معنی بس، تو من، تم میں سے پھر جو تابعہ پیروی کرے گا، کس کی؟ ہدایت کی، وہ کس صورت میں آئے گی؟ وہ انبیاء کی صورت میں آئے گی، رسل کی صورت میں آئے گی، ٹھیک ہے، پھر وہ کتب سماویہ کی صورت میں آئے گی، ٹھیک ہے، صحائف کی صورت میں آئے گی، تو جو اس کو قبول کرے گا، پیروی کر لے گا، مان جائے گا ان کو، خدا یا خدا ہدایت کو، اور یا میری ہدایت کو، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اب یہ رزلٹ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ رزلٹ بھی ساتھ ہی ہے، فا پس لا نہیں، خوف نہ پڑھتے نا اردو میں، کوئی خوف نہیں اس پر ہوگا، کسی قسم کا نہ کوئی دنیاوی دباؤ، نہ کوئی دنیاوی دباؤ ہوگا، نہ کسی بڑے سے بڑے فرعون کا اس پر دباؤ نہیں ہوتا، بڑے سے بڑا یزید بھی سامنے آ جائے نا، ٹھیک ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی پھر دباؤ نہیں رہتا، اس کے اندر جرأت اور بہادری جو ہے نا وہ آ جاتی ہے، لیکن کیسے آئے گی؟ اگر وہ ہدایت کی پیروی کرے گا، پھر جا کے جرأت اور بہادری اس کے اندر آئے گی۔ اللہ پر یا اوپر، ہم ان کے، واو اور لا نہیں، ہم وہ سب، یحزنون حزن اور ملال، اب اردو میں پڑھتے ہیں نا حزن، اسی سے یحزنون غمگین ہوں گے، مضارع کا صیغہ، ٹھیک ہے، وہ سب غمگین ہوں گے، نہیں پیچھے آ گیا تھا، اور وہ سارے غمگین بھی، کوئی غم بھی نہیں ستائے گا۔ اب غم کیا ہے؟ ٹینشن ہوتی ہے، اب اس کا مطلب یہ ہے ٹینشن کا علاج قرآن نے دے دیا۔ ہم جاتے ہیں نا سائیکالوجسٹ کے پاس، سائیکیٹرسٹ کے بعد، تو یہ سب سے بڑا سائیکیٹرسٹ بھی ہے قرآن، سب سے بڑا سائیکالوجسٹ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ ٹینشن ہی ہے نا، غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ جب آپ پریشان ہو، جب آپ کو انزائٹی ہو، ڈپریشن ہو، ٹینشن ہو، واٹس ایور، ٹھیک ہے، اب غمگین۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اگر ٹینس نہیں ہونا چاہتے، کسی قسم کے دباؤ، اپنے اعصابی جو آپ کے نروس سسٹم ہے اس پہ آپ قابو پانا چاہتے ہیں، تو میری جو ہدایت ہے، اب وہ کیا ہے؟ قرآن ہے، آج پہ امپلیمنٹیشن کریں نا اس کو، تو کیا ہے؟ قرآن ہے، اس کی پیروی کرو، اور قرآن کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن ہے، قرآن کے ساتھ کون ہے؟ بس ان کی پیروی کر لو، ساری ٹینشن، تو پتہ ہی چلا آج جتنی ٹینشن ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے، کہیں نہ کہیں ہم اسلام کے دامن کو چھوڑا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں، ٹھیک ہے، تو جتنی ٹینشنز ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ ہم ہدایت کی کما حق پیروی نہیں کرتے، پیروی کرتے ہیں مگر کما حق جو ہے نا اس کی پیروی نہیں کرتے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اوکے، چلیں، فا کا معنی تلقا آدم من ربی ہی کلمات فا تابا علا، سارے پڑھیں، ہی ان ہوا التواب
الرحیم قل نا اہبتو من ہا جمیعا فا اما یاتین کم من یا خدن فا، اور یہ یا کا معنی کیا تھا؟ میری، ٹھیک ہے. فا من تابعہ خدا، یا فا لا خوف علیہم واو لا ہم، اور یحزنون وہ غمگین نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. آج ہم ایک نئی بحث کا آغاز کریں گے. ٹھیک ہے. بلکہ مجھے یاد ہے کہ میں نے فعل ماضی کے آپ کو کچھ دیے تھے سیغے. میں نے کہا تھا کہ اس وزن پر آپ مضارع بنائیے گا. 3 دیے تھے، ناصرہ تھا، اور کیا تھا؟ فتحہ تھا، اور کیا تھا؟ واصلہ تھا. تو کون آپ سب سے پہلے آ جائیں اور آپ اپنی مرضی کا جو ہے نا وہ فعل لے لیں، فعل ماضی، اس پر مضارع کی گردان جو ہے نا وہ لے آئیں. فٹافٹ آئے. ماضی کی کہا تھا؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے. ماضی کی جو ہے نا گردان ہے اس پہ آ جائیں اور اپنی مرضی کا جو ہے نا وہ صیغہ لے لیں. تو اب ہمارا پورا شیڈول چینج ہو گیا. میں جس رفتار سے چل رہا تھا میں 11 بجے کی رفتار سے جو ہے نا وہ چل رہا تھا، لیکن اب چونکہ پتہ بھی اب چلا ہے 9:25 ہو چکے ہیں، 35 منٹ ہیں ہمارے پاس، تو ہم حصۃ القواعد تو اپنا ضرور کریں گے، 5 منٹوں میں ہو جائے گا. اس کے بعد پھر ہم جو ہماری ایک سلسلہ وار گفتگو چل رہی تھی مسئلہ فدق پر، باغ فدق پر، تو وہ پھر آج نہیں ہو پائے گی. اس کو پھر ہم پرسوں پہ دی ڈے آفٹر ٹمارو اس سے فرق رکھیں گے اور وہیں سے کنٹینیو کریں گے جہاں سے ہم نے جو ہے نا تسلسل اپنا جو ہے نا بریک کیا تھا. اور جو آدھا گھنٹہ ہے آخری اس میں امام حسین کی کچھ باتیں جو ہے نا ہم کر لیتے ہیں. اس طرح سے آپ اس کو ڈیوائڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے. بلکہ آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوں گی، 20 سے 25 منٹ، کیونکہ دعا کا ٹائم بھی ہم نے رکھنا ہے. ٹھیک 10 بجے اس کو ہم نے اب ختم کرنا پڑے گا ہمیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آئیے آج کی جو بحث ہے وہ نئی ہے، اور قرآن پاک میں آپ ترجمہ جب سے آپ نے سٹارٹ کیا ہے اس میں مختلف آیات میں آپ نے یہ کلمات جو ہے نا وہ آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے. ان کو کہتے ہیں اسماء موصولہ. تو اسماء کی جمع ہوگی، اسماء کا واحد کیا ہو گیا؟ اسم. تو پہلے اسم موصول کی آپ جو ہے نا وہ تعریف لکھ لیں گے. ٹھیک ہے، کہ یہ ہوتا کیا ہے. تو حصۃ القواعد اس میں آپ پڑھیں گے اسماء موصولہ سواد کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. اسماء موصولہ اس میں سب سے پہلے، یہ بالکل نئی چیز ہے، میں کوشش کروں گا آسان کر کے آپ کو بتاؤں. اس میں سب سے پہلے اسم موصول، اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں یہ ہے کیا، پھر اس کی گردان ہے پوری. ٹھیک ہے. آپ اس کو لکھ لیں. اور اس کی ڈیفینیشن لکھ لیں کہ اسم موصول کسی بھی جملے کا نامکمل جز ہوتا ہے. مکمل نہیں ہوتا، یہ انکمپلیٹ پارٹ ہوتا ہے. یہ اسم موصول کسی بھی جملے کا نامکمل جز ہوتا ہے. incomplete part of any sentence is called اسم موصول. ٹھیک ہے. اسم موصول کسی بھی جملے کا نامکمل جز ہوتا ہے، اور اس کے بعد والا لفظ، یعنی جو اسم موصول ہے، جو نامکمل جز ہے وہ اسم موصول ہو گیا، اور اسم موصول کے بعد والا، اس کے بعد کا معنی ہے اس کی ضمیر اسم موصول کی طرف جا رہی ہے،
اور اس کے بعد والا یا اس میں موصول کے بعد والا لفظ یا الفاظ بھی ہو سکتے ہیں. لفظ یا الفاظ وہ اس کا صلہ کہلاتے ہیں. صلہ جس کو بدلہ کہتے ہیں. آپ نے میرے احسانات کا یہ صلہ دیا، کہتے ہیں نا صلہ، یہ وہی والا صلہ ہے. سواد لام ہلا صلہ، وہ اس کا صلہ کہلاتے ہیں. اچھا، اب یہ جو اسماء موصول ہیں یہ ترجمہ میں کیا ہوتے ہیں؟ اردو اگر ان کا ترجمہ کرے نا تو یہ کیا بنتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ بھی لکھ لیں کہ اسماء موصولہ ترجمہ میں، یعنی اردو ترجمہ میں جو، وچ، قوما، جن، یہ اب سارے پڑھتے رہے ہیں، ابھی آ جائے گردان. جو، جن، جنہوں نے، جنہوں نے، جس نے، وغیرہ وغیرہ کا معنی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اردو ترجمہ میں کیا معنی دیتے ہیں؟ جو، جس نے، جنہوں نے. ٹھیک ہے، یہ میننگ جو ہے نا یہ دیتے ہیں. اب آپ اس کی گردان جو ہے نا وہ لکھ لیں. اسی طرح آپ وہ بنا لیں واحد تثنیہ جمع. بس صرف 6 سیگے ہیں، 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے. واحد تثنیہ جمع. وہ آپ حد فاصل کریٹ کر لیں، ادھر بھی کوئی لائن لگا لیں، ادھر بھی لگا لیں. چل پہلے اس کو لکھ لیں، پھر اعراب بھی دے لیتے ہیں. اس کو آپ اعراب دے لیں. الذی، اب آپ کو پتا ہوگا کہ آپ یہ پڑھتے آ رہے ہیں ترجمے میں. ٹھیک ہے، اللذانی، الذین. اسی طرح یہ ہے اللتی، اللتانی. اور یہ آپ 2 طرح سے پڑھ سکتے ہیں، اللاتی، بلکہ اس کو بھی آپ دوسری طرح لکھ لیں. اللائی، دونوں طرح. اب پہلے جو 3 سیغے ہیں وہ آگے آپ کے، جی لکھ لیا آپ نے. اب گردان کا آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں یہ الفاظ گزرے ہوئے ہیں نا ترجمے کے اندر. ٹھیک ہے، یہ سارے اسماء موصولہ ہیں. یہ کسی بھی جملے میں آ جائیں تو نامکمل جز ہے نا. اب جو 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 کہتے رہیں، جنوں جنوں کہتے رہیں، کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں آتی. تو اس کے بعد جو الفاظ آتے ہیں، لفظ آتے ہیں، وہ اس کا صلہ ہوتے ہیں. وہ اس کا کیا کہلاتے ہیں؟ صلہ کہلاتے. پھر بات آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس سے. تو یہ مذکر کے 3 سیغے ہیں ہاریزونٹلی دیکھیں تو، ورٹیکلی نہیں. اور اسی طرح یہ مؤنث کے تینوں سیغے جو ہیں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو الذی، ہاں ٹھیک ہے، واحد مذکر کے لیے. ٹھیک ہے، اللذانی اس میں 2 آگے، اور اللذین سب لوگ آگے. ٹھیک ہے، اسی طرح اللتی 1 آگے، اللتان 2، اور اللاتی یا اللائی دونوں طرح ٹھیک ہے. جو جس جیسے آپ مرضی پڑھ لیں، تو یہ سب اس کے اندر آ گئے. ٹھیک ہے، اب اس کو پڑھ لیں ایک دفعہ. الذی، اللذانی، اللذین. شاباش. اللتی، اللتان، اللاتی، اللائی دونوں پڑھ لیں. اب ایک سانس پہ ساری گردان پڑھ لیں، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، پہلے میں پڑھتا ہوں پھر آپ پڑھ لیں. الذی، اللذان، اللذین، اللتی، اللتان، اللاتی، اللائی. اونچی آواز میں. نہیں، یہ ردم ٹوٹ گیا، دوبارہ پڑھیے. ٹھیک ہو گیا، ایک دفعہ پھر پڑھ لیں. ایک دفعہ پھر.
ٹھیک ہے، شاباش، ٹھیک ہے. ٹائم کیا ہو گیا ہے جی؟ 9:34، یعنی کہ 35 ہی ہم اس کو تصور کر لیتے ہیں. ہمارے پاس 25 منٹ ہے جس میں ہم نے دعا بھی کرنی ہے اور ہم نے اپنی کلاس کو بھی کلوز کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو حصہ تو دعا پھر ہم کل کر لیں، کیونکہ حدیث کا یہ سسٹم سارا چل رہا ہے نا، حصہ تو الحدیث تو چل ہی رہا ہے. ٹھیک ہے، تو حصہ تو دعا کرنی ہے، یہ کل کر لیں، اس کو کل کر لیتے ہیں. آج کرنی ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں، حدیث تو چل رہا ہے سسٹم، وہ ابھی تک معاملہ ختم تو نہیں نا ہوا. ٹھیک ہے، ہاں، وہ حضرت علی کے ہم نے مناقب شروع کیے تھے نا، تو اس کی کڑی ہے یہ بیسیکلی. ٹھیک ہے، سیدہ کائنات، تو حدیث کی روشنی میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو بیچ میں جب ہم حدیث لائیں گے نا، تو وہ اس کے بعد سنین کریمین کی بات ہم کرنی ہے، تو وہ پھر پچھلا ہمارا ربط جو ہے نا وہ ٹوٹ جائے گا. وہ جو ایک سلسلہ وار گفتگو کو اس پر پھر ایک آگے جو ہے نا سلسلہ وار گفتگو ہے کہ یہاں پر بھی جس طرح مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین یہ معاملہ کیا جاتا ہے نا کہ دونوں حق پر تھے، اسی طرح کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یزید کو جنتی بھی ثابت کر چکے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، اس پر بھی چونکہ ہم نے بات کرنی اور سلسلہ وار گفتگو ایک رکھنی ہے ہم نے کہ یزید جنتی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو شہزادہ ہونے کا بھی ٹائٹل دے چکے ہیں، پرنس. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ پرنس ایک ہی ہو سکتا ہے نا دونوں میں، تو دیکھیں گے کہ حسین پرنس ہے یا یزید پرنس ہے. ٹھیک ہے، عقل کے گوڑوں پر نہیں دیکھیں گے ہم. ٹھیک ہے، ہم نقلی دلائل کے ساتھ بھی دیکھیں گے نا. عقل تو کہتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کئیوں کی عقل یہ بھی نہیں کہتی. کئیوں کی عقل کہتی ہے دونوں ہی شہزادے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دو شہزادوں کی جنگ. کیا یہ آپ سنیں گے سوسائٹی میں، یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی. ٹھیک ہے، اور یہ بھی سنیں گے وہ بھی صحابی کا بیٹا، وہ بھی صحابی کا بیٹا. ٹھیک ہے، وہ بھی صحابی کا بیٹا، وہ بھی صحابی کا بیٹا. ٹھیک ہے، پورا وہ ہمارا اپنا ہی گھر ہے جی. بدقسمتی تو یہ ہے، یہ سب سے بڑی بدقسمتی. اصل میں اس کو شے دینے والے، یہ لفظ ٹھیک رہے گا، اور جلتی پر تیل ڈالنے والے وہ ہم ہی ہیں. سب سے زیادہ افسوس اس بات کا، ہم نے سب سے پہلے جو ہے نا یہ کام شروع کر دیا ہے. ٹھیک ہے، ان کے ناموں پر نام رکھنا شروع کر دیے ہیں، ان کے جھنڈے اٹھانا شروع کر دیے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے مناقب بیان شروع کر دیے ہیں جو 1300 سال میں کسی نے ان کے مناقب بیان نہیں کیے ہیں تو صرف حضرت علی کے کیے ہیں، پنجتن پاک کے کیے ہیں، سیدہ کائنات کے کیے ہیں، اور آپ کے شہزادوں کے کیے ہیں. 1300 سال گزر گئے ہیں، کسی نے مناقب جو ہے نا وہ مناقب امیر معاویہ جو ہے نا کسی نے بیان نہیں کیے، اور کسی نے کوئی یزید کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا. ٹھیک ہے، اس کو جنتی ثابت کس حدیث سے کرتے ہیں جنتی ثابت؟ اب آپ دیکھیں، ہم نے کہا نا ہم عقل کے گھوڑوں پر بیٹھ کر نہیں، حضرت امام حسین کو جو ہے نا وہ جنتی کیا، جنت کے سردار ہیں. وہ تو جنتی ہونا تو ایک کم درجے کی بات ہے نا، سردار ہونا اور چیز بات ہے. ٹھیک ہے، تو ہم عقل کے گھوڑوں پر بیٹھ کر نہیں، ہم بھی حدیث کا سہارا لیں گے، ہم بھی قرآن کا سہارا لے لیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک حدیث ہے، حدیث کس دنیا. اب کتنی کی حدیثیں آپ سنیں گے ایسی، کوئی حدیث فدق آ گئی، کوئی حدیث کرتاس آ گئی جس میں عمر فاروق کو نشانہ بنا دیا جاتا ہے. کرتاس کہتے ہیں کاغذ کو. ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا کہ اس بات کو سپرد کرتاس کر دیں، یعنی اس بات کو کاغذ پر لکھ دیں. کرتاس وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، حالت جو ہے نا بیماری لاسٹ ڈیز چل رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ کاغذ قلم لے کر آؤ. گھر کے سارے افراد جمع تھے، فاروق بھی وہاں جمع تھے. تو خیر یہ موضوع اور ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ٹائم ملا تو لے لیں گے حدیث کرتاس کو. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر اسی طرح حدیث قسطن دنیا کا نام تو آپ نے سنا. اگر آپ نے ارطغرل غازی کی سیریز دیکھی ہو نا، اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ جس کو آپ ارطغرل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی ہے ارطغرل. غین جو ہے نا ٹرکش کے اندر لکھنے میں آتا ہے، بولنے میں نہیں آتا. یہ بھی سن لیں آپ.
ٹھیک ہے. ارطغرل غازی یہ ہے اس کا نام. ارطغرل نہیں ہے, ٹھیک ہے. غین لکھنے میں آئے گا ٹرکش لینگویج میں, ٹھیک ہے, لیکن بولنے میں نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ قسطنطنیہ کا نام سنتے ہیں نا. حضور صاحب نے جو ہے نا وہ حدیث پاک ہے کہ اول جیشن کا لفظ استعمال کیا, جو پہلا لشکر جو ہے نا وہ جائے گا, اس کو فتح کرے گا, میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. اب وہ کہتے ہیں یزید اس لشکر میں تھا, ٹھیک ہے, یزید اس لشکر میں تھا جو قسطنطنیہ کے لیے گیا, ٹھیک ہے, حالانکہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. حضور نے فرمایا تھا اول جیشن, پہلا لشکر. اول تو وہ پہلے لشکر میں گیا ہی نہیں, ٹھیک ہے. اور پھر وہ کب کا معاملہ ہے وہ ہمیں ہجری نکالنی پڑے گی, پھر دیکھا جائے گا یزید صاحب اس وقت اس کی کیا کیفیت تھی. پھر دوسرا لشکر گیا, اس وقت یزید صاحب کی کیا کیفیت تھی. پھر یزید صاحب کو تو سزا کے طور پر دوسرے لشکر میں بھیجا تھا, وہ تو وہاں بیٹھا جو ہے نا اپنی عیش و عشرت میں, اور الٹا مجاہدین کا جو ہے نا مجاہدین اسلام کا مذاق اڑا رہا تھا کہ دیکھو میں نہیں گیا, محفوظ رہا, وہاں بیماری پھیل گئی ہے, وہ اس کا شکار ہو گئے ہیں. تو زبردستی ابا جان نے جو ہے نا ان کو دو لگا کے سنا کے بھیجا تھا کہ تمہاری سزا یہ ہے کہ ایک تو تم گئے نہیں ہو, اوپر سے مذاق اڑا رہے ہو, استہزاء کر رہے ہو, ٹھیک ہے, تو تم وہاں جاؤ. ہاں, نام لے کر حضور نے جو ہے نا ارشاد فرما دیا تھا کہ بنو امیہ میں سے, ٹھیک ہے. اور وہ حدیث کے الفاظ جو ہے نا وہ اس کو آپ کریں نا تو اردو ترجمہ میں ایک لفظ ہوتا ہے اردو میں چھوکرا. یہ ہماری سوسائٹی میں عام اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, اور نہ ہی اچھا ہے, ٹھیک ہے. بدماش, بدکماش, حضور کے یہ الفاظ تھے. تو خیر اس پہ ہم پھر وہ اس لیے اگر حدیث کا سلسلہ چل پڑا نا تو پھر پچھلا ہمارا ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور وہ فدق کا معاملہ بھی بڑا ضروری ہے. تو انشاءاللہ العزیز ابھی چل پڑا ہے تو اس کو ہم کہیں کنارے لگا دیں گے.